بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ سیرت الانبیاء پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے یہ پروگرام جو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی برکتیں ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ اب گزشتہ مہینے سے کئی پروگرام ہم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت مبارکہ پہ کر رہے ہیں۔ کنٹینیو سیاق و سباق کے ساتھ لگاتار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ عز و جل کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن پاک نے سیرت طیبہ کے حوالے سے اور احادیث پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جا بجا فرمایا گیا۔ ناظرین کرام، ہم آج ذکر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اور ان کی اولاد نرینہ کا، کہ اللہ رب العزت نے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن پاک فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما چکے تھے رب حبلی من الصالحین، پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اب اس آیت کے اندر تین بشارتوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ فبشرنا، ان کے ہاں جو اولاد ہوگی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ لڑکا ہوگا۔ نمبر دو کہ وہ بالغ ہونے کی عمر کو بھی پہنچے گا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ عقل مند اور بردبار ہوگا۔ ناظرین کرام، جب یہ خوشخبری آئی، ایسی خوشخبری پیغمبر کے گھر میں آئے، یقیناً پیغمبروں کا جو گھر ہوتا ہے وہ برکتوں والا ہوتا ہے، وہ رحمت والا ہوتا ہے، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے ہاں اللہ رب العزت کی بے شمار برکتیں، معجزات، کمالات ہوتے ہیں۔ تو اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ 5 علوم کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین پہ مرے گا، بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا ان قرآن کی آیاتوں پہ مکمل ایمان ہے، اور ایمان ہونا بھی چاہیے کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں۔ جب قرآن کو ہم نے پڑھ لیا، مان لیا کہ اللہ رب العزت کی یہ الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اب ہم یہاں پہ جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت سارہ تو پہلی بیوی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب حضرت ہاجرہ، سید ہاجرہ، جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دادی جو بننے جا رہی ہیں، ان کا نکاح ہوا۔ وہ کیسے؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باج پن تھا، اولاد جیسی نعمت ان کے ہاں نہیں تھی، یعنی باج پن ایک یا بیماری کا نام ہے، یا عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں میں یہ علامت ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان میں اب بچے نہیں ہوں گے، مگر میرا خدا اس پر قادر ہے، وہ قدرت والا ہے۔ تو حضرت بی بی سارہ نے مشورہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت انہی کے بطن میں سے آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نکاح کر لیا حضرت سیدہ ہاجرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ جی ہاں، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند ہیں، اس سے پہلے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور تمام مسلمانوں کا بلکہ سبھی اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، قرآن پاک نے بھی ذکر کیا، احادیث کی کتابوں میں آیا، اور سماوی کتب کے اندر موجود ہے۔ یہودیوں کے پاس جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بات منعن موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں، بڑے فرزند ہیں۔ اب جب اللہ رب العزت نے بیٹا دیا تو وہ اتنا محبت کے ساتھ ان سے پیار ہو رہا ہے اور شفقت پدری جوش کر رہی ہے۔ اب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے نکال کے شہر مکہ میں جا رہے آباد کرنے۔ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین کرام، بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا۔ بڑی آزمائشیں ہیں، بڑی ابتلا ہے، بہت سارے امتحان سے گزارا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں بیٹا دیا حضرت اسماعیل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد تو نہ تھی، تو جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ رب العزت نے اسماعیل کی ولادت ہوئی تو اس وجہ سے ان کے دل میں ایک رقابت کے کچھ جذبات پیدا ہوئے۔ جی ہاں، تو جب جذبات ناظرین پیدا ہوئے تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور، یہ میرے پاس سے اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو یعنی سیدہ ہاجرہ کو جدا کر دیجئے، یعنی ان کو کوئی کسی دوسری جگہ آپ رکھ لیں، یہاں ہم ایک ساتھ یہاں نہیں رہیں گے۔ قدرت کا کیا کرنا تھا، حکمت الہی بھی اسی میں تھی۔ اللہ اکبر، حکمت الہی، یہ ایک سبب پیدا کیا گیا۔ چنانچہ وحی آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں میرا گھر ہے، یعنی بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، مکۃ المکرمہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے کر آئے، اور انہیں بیت اللہ کی جگہ کے پاس ایک گھنا درخت تھا۔ بٹھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک کوئی تھیلا کھجوروں کا دیا، اور آپ واپس جانے لگے۔ جیسے واپس پلٹے تو حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے پیچھے آئیں اور فرمانے لگی کہ حضرت، آپ یہاں اس جگہ پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ نہ یہاں پہ کوئی انسان ہے نہ ہی کوئی اور چیز۔ حضرت ہاجرہ نے یہ بات کئی بار ان سے کہی کہ آپ ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں کسی انسان کا، کسی مخلوق کا نام و نشان تک نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ان باتوں پر کوئی توجہ نہ فرمائی، یعنی غور نہ کیا۔ اسی بنا کے اوپر اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتی ہے، کیا آپ کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے؟ سبحان اللہ، مزاج یار سے واقف تھی، مزاج نبوت سے واقف تھی۔ کیا اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے رب نے حکم دیا ہے۔ ناظرین سماعت کیجئے گا، آگے حضرت ہاجرہ کیا جواب دیتی ہیں۔ عرض کی، تب تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا،
پھر آپ واپس بچے کے پاس اسی درخت کے نیچے لوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک سنیا پہاڑی پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نظروں سے بچے، ان کے اہل بیت اوجھل ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ ناظرین، اس دعا کا ذکر آج بھی قرآن پاک اس دعا کی گواہی دے رہا ہے۔ من و ان وہ دعا ہے قرآن پاک میں، اور اس کی شہادت مل رہی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا دعا فرماتے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندہ بیتک المحرم، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف میل کر دے، یعنی راغب کر دے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائیں۔ یہ دعا کر رہے ہیں، مولا اس وادی کے اندر انسان بھی نہیں ہے، زراعت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مولا میں دعا کرتا ہوں، تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے، بیت اللہ کے پاس، عزت والا گھر ہے تیرا، اب ان کو مولا نماز میں بھی قائم رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف راغب کر دے، ان سے محبت کرے۔ گویا دعا یہ ہو رہی تھی کہ اس شہر کو، اس وادی کو آباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ مولا یہاں کھیتی باڑی کا تو نام و نشان نہیں ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، مولا ان میرے بچوں کے لیے، اس میرے اولاد کے لیے کوئی ثمرات یعنی پھلوں کا انتظام فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آج اس شہر کے اندر جہاں ہزاروں سال پہلے اللہ کے سچے خلیل نے، سچے رسول نے دعا فرمائی، وہ دعائیں قبول ہوئی، لوگوں کے دل بھی راغب ہوئے، پھلوں کا انتظام بھی ہوا، پانی کے چشمے بھی ظاہر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے واقعہ میں یہ دعا نہ فرمائی تھی۔ ناظرین، ہم ان دعاؤں کا ذکر کریں گے، مگر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کی۔ جی ہاں، جب آپ آگ میں جا رہے تھے تو حکم خداوندی آ رہا تھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ آگ تو میرے اس بندے پر سلامتی والی ہو جا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا نہیں فرمائی، اور اس واقعہ میں دعا کی اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا، تو وہ دونوں دعاؤں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل کی ایک صورت ہے، لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دوسرے واقعے میں دعا فرمانا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے مدارج کمال میں دم بدم ترقی پر تھے، ترقی کر رہے تھے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ صرف آپ کے ساتھ تھا، آپ کی ذات کے ساتھ تھا، جبکہ یہاں کا معاملہ بیوی اور بچے کا تھا،
تو یہاں دعا کرنا بھی اپنے ساتھ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ گنجائش ہوتی ہے، جبکہ دوسروں کے حقوق کا معاملہ ناظرین زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں جگہ طرز عمل مختلف تھا، اگرچہ دونوں ہی جائز ہیں۔ وہاں توکل کرنا، یہاں دعا کرنا، دونوں مقامات پہ جائز ہے۔ اب بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کے کمال اطاعت اور بے مثال صبر و توکل کا ایک روشن باب موجود ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کمال کی توکل ہے، حضرت حاجرہ کی اطاعت و گزاری دیکھو تو ایک روشن باب کھلتا ہے۔ بارگاہ الہی سے حضرت خلیل علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی زوجہ اور اپنے اکلوتے فرزند کو اس وادی میں چھوڑ آئیں، جہاں دن میں دھوپ اور رات میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور نہ کھانے اور نہ پانی کا کوئی انتظام، اور نہ ہی کوئی گرمی سے بچنے کا انتظام، نہ سردی سے کوئی سامان نہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں، نہ کوئی راہگیر ہے، اور نہ اپنوں کا پتہ ہے نہ غیروں کی خبر ہے۔ اللہ اکبر! ایسا امتحان، اس حکم پر عمل کا خیال ہی انسان کو لرزا دینے کے لیے ناظرین کافی ہے کہ جب ہم اس وادی کو دیکھتے ہیں، اس آزمائش کو دیکھتے ہیں تو لرز جاتا ہے انسان کہ اتنی اطاعت خداوندی، اتنا کمال کا توکل، اتنا اپنے رب تعالی کریم سے سچی محبت، اللہ سے والہانہ عشق۔ اللہ اکبر! پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ صبر و تسلیم پر ہم قربان جائیں کہ حکم ملتا ہے تو آپ نے یہ بالکل نہ سوچا کہ اس وحشت ناک اور بے آب و گیا وادی اور قدم قدم پر خوف طاری کر دینے والے معاملات، حالات ایسے ہیں کہ اکیلی ماں اور شیرخوار بچے کا کیا ہوگا؟ بس ناظرین حکم الہی ملتے ہی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ ننھے منھے فرزند جن کے لیے ہم نے دعائیں مانگی ہیں، اور ایسی پہاڑیاں، دھوپ، جہاں کھانے کا بھی انتظام نہیں، پانی سے بھی خالی ہولناک وادی، تو کیا گزرے گی؟ بلکہ فوراً فرمایا کہ تب اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ سیدہ حاجرہ کے الفاظ تھے، میرا رب مجھے بھی ضائع نہیں کرے گا، میرے فرزند یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر بے نیاز ہو کے، بے فکر ہو کے اپنی جگہ کی طرف لوٹ گئی۔ اور یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر اور توکل کا مظاہرہ ہے۔ سبحان اللہ! جس کی مثال پیش کرنے سے آج کے بڑے بڑے بہادر مرد بھی عاجز آ جائیں گے، وہ بھی یہ مثال قائم نہیں کر سکتے، بڑے بڑے جوان مرد جو اپنے آپ کو بہادر کہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے جذبہ اطاعت، یقین کامل، صبر و توکل سے الہی ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ وہ بھی ناظرین بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو جب چھوڑ کے گئے تو یہ نہیں تھا کہ چھوڑ کے گئے پلٹ کے آئے نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے فقتاً بوقتاً آپ تشریف لاتے رہتے، ان کی خیر خبر لیتے، اور تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ براق پر آتے۔ ناظرین براق برق سے بنا ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی تیز رفتار سواری۔ واللہ عالم بالصواب۔
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، پلتے بڑھتے اس عمر تک پہنچ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے؟ کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے بات کہی کہ میرے صاحبزادے، میرے بیٹے، میرے فرزند اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں، اور یہ اس طرف راغب ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب تاکہ وقت ذبح انہیں کوئی خوف نہ ہو، وحشت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ پورے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اس نیک صالح فرزند نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ عرض کرتے ہیں اے میرے والد محترم، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، اللہ عز و جل کی جو رضا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا ادب، اتنی بڑی بات۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے ناظرین کو۔ بات چل رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام سیرت الانبیاء، الحمدللہ اس کی برکتیں، رحمتیں جو ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ ہمارے اس نیٹ ورک کا، سچ ٹی وی کا بہت بڑا کام ہے یہ، کہ اپنے ناظرین تک یہ سچ پہنچانا، حق دکھانا، سمجھانا، یہ اللہ کے دین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ یقیناً یہ جو ضمناً باتیں آتی ہیں ہم عرض کر دیتے ہیں، اور یہ انہیں خراج تحسین پیش ہوتا ہے اور حق بھی بنتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو، آگے قرآن کی آیاتیں بھی کوٹ کریں گے، اسی طرح کے آگے اور بھی واقعات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آئیں گے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جی ہاں، یہ کرامت ہی تھی کہ عقل تو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اتنی عمر میں اور یہ باتیں پوچھی جائیں، اور اتنی وہ باادب ہو کے حاضر جوابی کے ساتھ والد محترم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کہے کہ میں بالکل تیار ہوں، یہ کرامت ہی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے تیار پایا، ناظرین روایتوں میں آتا ہے تو چلے یہاں سے شیطان ایک مرد کی صورت میں آتا ہے، حضرت ہاجرہ کے پاس سب سے پہلے آیا اور کہنے لگا کہ آپ جانتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ تو زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ ہاں، وہ اس وادی میں، اس گھاٹی میں کچھ لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ بہت شفقت کرتے ہیں اپنے بیٹے سے، بہت محبت فرماتے ہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے، آپ کو غلط فہمی ہے۔
تو اسی موقع پر شیطان نے کہا کہ ان کا یہ گمان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جب یہ بات کہی تو شیطان کا وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ بتانا ہی اس کی بھول اور جہالت تھی شیطان کی۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا، فرمایا کہ یہ حکم خداوندی ہے، تو خدا کے اس موہب اور محبوب گھرانے پر تو وسوسے ڈالنے والا، اثر انداز ہونے والا کون ہوتا ہے؟ وہاں سے بھی اس کو منہ کی کھانی پڑی، مایوس ہوا، واپس پلٹا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان سے کہا لڑکے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت نے بھی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا کہ ہم اس وادی میں جا رہے ہیں، اس گھاٹی میں کچھ لکڑیاں لینے کے لیے۔ شیطان نے کہا خدا کی قسم آپ کو ذبح کرنے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں والد محترم؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ اب یہ سوال ہوا نا، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے ابا ذبح کرنا چاہتے، آخر میرے ابا ایسا ارادہ کیوں کر بیٹھے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا پھر تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، اگر میرے رب نے حکم دیا ہے تو میں تو تیار ہوں۔ میرا والد پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، ان کے پاس وحی آتی ہے، نبی کا ہر خواب وحی خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو اسماعیل کی یہ جرت کہاں کہ وہ انکار کرے؟ ہم تو سر تسلیم خم ہیں یار کی ہر رضا میں۔ ناظرین، یہاں سے بھی کوئی بس نہ چلا، پھر پلٹ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہا یا شیخ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں، ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں یہاں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ تو اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کا یہ گمان ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، سبحان اللہ، پیغمبرانہ نگاہ سے پہچان لیا ابلیس کو کہ یہ انسانیت کا دشمن یہ یہاں پہ پہنچا ہے، اور آپ نے اسے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم اللہ کے دشمن ہو، مجھے میرے رب نے جو حکم دیا ہے میں اس کے مطابق ضرور عمل کروں گا۔ ناظرین، اب یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، بلکہ دعا کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنے پروگرام کے اینڈ میں دعا کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے، یقیناً آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ دعا کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیاں سیدھی آسمان کی طرف ہوں، سینے کے برابر ہوں، اور اپنے رب سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ ہمارا کریم رب دعا مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے خلاق کائنات، اے ساری کائنات کے مالک سمیع بصیر مولا، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناظرین کے نیک دلی مرادیں پوری فرما۔ مولا، بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ مولا، جو بیٹیاں بچیاں گھروں میں جوان ہیں ان کو نیک ہم پلہ رشتے عطا فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما۔ مولا کریم، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما۔ اے اللہ، جو نعمتیں تو نے ان بزرگوں کو اطاعت کی عطا فرمائی ہیں، اللہ ان میں سے کچھ حصے ہمیں بھی عطا فرما، بندگی کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ